قبلہ پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد سالم۔ ناظرین، پروگرام احوال گلگت بلتستان میں ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے مختلف سٹیک ہولڈرز کی زبانی گلگت بلتستان کے مختلف ایشوز کو ہم زیر بحث لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں ایس ایس پی گلگت شہباز صاحب کے آفس میں موجود ہوں۔ گلگت بلتستان کا اس کو دل بھی کہا جاتا ہے، مرکز ہے، اور یقیناً مرکز کے حوالے سے بہت ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم پولیس کی بات کریں تو یقیناً ایک معاشرے کے اندر پولیس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور پولیس کے بغیر معاشرے میں جرائم کے خاتمے کے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یقیناً ماضی میں گلگت بلتستان اور بالخصوص گلگت کے اندر کرائم ریٹ بہت زیادہ تھا، اور بعض اوقات یہ فگر بہت اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی لوگ اس کو حیرت سے دیکھتے تھے کہ گلگت میں اچانک کرائم ریٹ اتنا کیوں بڑھا ہے۔ تو آج گلگت شہر جو ہے اور گلگت ڈسٹرکٹ جو ہے کرائم ریٹ کے حوالے سے کیا پوزیشن بنتی ہے، اور گلگت شہر کے اندر چونکہ صوبائی ہیڈ کوارٹر ہے اور یہاں پر پولیس کی ذمہ داری بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، اور بہت سارے سینسٹیو مقامات کو بھی پولیس نے دیکھنا ہوتا ہے، اور پبلک کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سر، میں شو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ آپ ذرا پلیز اپنے ڈسٹرکٹ کے بارے میں، چونکہ احوال گلگت بلتستان سمیت پورے ملک میں دیکھا جاتا ہے، تو آپ اپنے گلگت کے بارے میں پولیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ ہمیں کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے دفتر میں آئے اور مجھے موقع دیا اپنے اس K2 ٹی وی کے پلیٹ فارم سے عوام سے مخاطب ہونے کا۔ تو گلگت بلتستان کا کیپٹل سٹی گلگت، اور میں اس کا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوں۔ تو جہاں تک یہ ہے کہ کرائم کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب گلگت بلتستان ماضی کے لحاظ سے زیادہ محفوظ ہے، خصوصاً ضلع گلگت، پر ابھی بھی ہمارے پاس چیلنجز ایسے موجود ہیں جن کے پر کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور چند ایک وجوہات جس کو میں کہہ سکوں وہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں سے لوگوں کو یہاں پہ نقل مکانی کر کے آنا، آبادی کا بڑھ جانا، اور خصوصاً جو ہمارے سوشو اکنامک کرائسس ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس طرف مائل ہوئے۔ البتہ ان تمام چیلنجز کے باوجود ضلع گلگت کی پولیس ان تمام چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہے، اور ہم انشاءاللہ گلگت کو ایک محفوظ ضلع بنا کے ہی رہیں گے۔ سر، اگر ہم نفری کی بات کریں تو آپ کے پاس کتنی اسٹرینتھ بنتی ہے، اور پھر اس اسٹرینتھ کو آپ کس طریقے سے ان سے خدمات لیتے ہیں، اور آپ کے حدود میں تھانے اور جو چوکیاں ہیں، جو باقی جو سیزنل چیک پوسٹ وغیرہ ہیں، تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں؟ جی، گلگت ایک بڑا ضلع ہے جی، اور اس کو ہم نے پولیس کے لحاظ سے 3 سب ڈویژنز میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، جس کے اندر آپ کا جگلوٹ، دنیور اور سٹی سرکل موجود ہیں، جن پہ ایک ایک ایس ٹی پی او اس کو لیڈ کرتا ہے۔ اور اگر تھانوں کی بات کی جائے تو ہمارے پاس 10 تھانے ہیں، اور اس میں ایک ایڈیشنل تھانہ 11واں تھانہ جو کہ تھانہ وومن کا انیشیٹو لیا گیا تاکہ وہاں پہ عورتوں اور بچوں کے لحاظ سے جو کرائم ہے ان کو وہاں پہ رجسٹر کیا جاتا ہے، اور ان کی انویسٹیگیشن بھی خواتین پولیس افسران ہی کرتی ہیں۔ تو 11 ہمارے پاس تھانے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے جو پولیس چوکیات ہیں وہ بھی تقریباً 11 ہیں۔ اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے جو جغرافیائی لحاظ سے چند ایک یہاں پہ ہم سیزنل چیک پوسٹ بناتے ہیں جو کہ پہاڑی دروں کے اندر، نالوں کے اندر موجود ہیں، وہ تقریباً 5 ہیں، اور وہ بھی ہمارے سیزن کے جب برف پگھل جاتی ہے اور وہ ایکسیسیبل ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہماری سیزنل چیک پوسٹ لگتی ہیں۔ پولیس کی ذمہ داری آپ کی جرم کو روکنا اور جرم کی ڈیٹیکشن ہے، اور اس کے اندر ہمارے آپریشن انویسٹیگیشن ونگس آپس میں مل کے کام کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ پولیس اگر نہ ہو اور اس کے بعد معاشرے میں امن کا قیام ہو جائے تو یہ تو میرے خیال میں سماج دشمن عناصر کو ایک کھلی چھٹی دینے کے مترادف ہوگا۔ اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں، پائیدار امن اور ترقی کی بات کرتے ہیں، تو پولیس کی کامیابی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں معاشرے کے اندر کرائم کو کم کرنے کے حوالے سے، تو ان کا تعاون پولیس کے لیے کتنا اہم ہوتا بہت اہم ہوتا ہے جی۔ پولیس آئسولیشن میں تو کام نہیں کرتی، پولیس اس معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور اس کے اندر معاشرے کو ہی اس نے سرو کرنا ہے۔ تو معاشرے کے باقی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام کی پارٹنرشپ، پولیس کے ساتھ پارٹنرشپ اور کولیبریشن سے، خصوصاً عوام پبلک کی پولیس کے ساتھ جو کولیبریشن ہے، اس کے بغیر تو ہم سماج دشمن عناصر سے کبھی بھی جیت نہیں پائیں گے۔ کسی بھی علاقے کو، تحصیل کو، ضلع کو کرائم فری بنانا چاہیں تو اس میں کس قدر آسانیاں ہو سکتی ہیں، اور کیا یہ کام ممکن ہے، نہیں ہے؟ کرائم فری کو اگر ہم اس طرح دیکھ لیا جائے کہ کرائم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے،
क्राइम को जो मुजरिम है उसके दिल में डर बिठाया जा सकता है कि अगर वो जुर्म करेगा तो लाजमी वो पकड़ा जाएगा और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। तो गिलगित बल्तिस्तान में मैं बिलख़ुसूस ये कहूँगा कि यहाँ पे ये चीज़ मुमकिन है, क्योंकि यहाँ के जो लोगों की रवायात, इक़दार और जो यहाँ पे कल्चरल जो चीज़ें हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं बाकी मुल्क के दूसरे जगहों से। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वैसे भी क्राइम बहुत कम है बनिस्बत अगर अब देखा जाए डाउन कंट्री के, तो इस रीजन को क्राइम फ्री बनाया जा सकता। इस वक्त क्राइम की क्या पोजीशन है गिलगित के अंदर? माजी में तो किसी ज़माने में तो बहुत ज़्यादा क्राइम था। जी, प्रीवियस ईयर हमारे 10 थानों के अंदर तकरीबन 853 के लगभग एफआईआर्स हुई, और वो भी एफआईआर्स जो है एफआईआर्स दो तरह की होती हैं, एक क्राइम अगेंस्ट पर्सन और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो उसमें और भी छोटे छोटे जुर्म आ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस तरह से कोई हीनियस क्राइम बहुत कम हुए जो कि कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा हैं डाउन कंट्री में। अभी इस साल की अगर बात करें तो ये चौथा महीना चल रहा है और इसके अंदर अभी तक हम तकरीबन 315 के लगभग पहुँचे हैं। तो ये इससे ज़ाहिर होता है कि क्राइम रेट काफ़ी कम है। अच्छा सर, थानों की सलाहियतकार में इजाफा करने के लिए और तफ्तीश के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और बेहतर बनाने के लिए ताकि अदालतों से मुजरिम को सज़ा भी मिले, तो इस हवाले से जो पुलिस की सलाहियतकार को इजाफा करने के लिए किस तरह के इकदाम लिए जाए? सबसे पहले तो ये किया जा सकता है कि हम ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग को अलहदा कर दें, कि जो ऑपरेशन की जो ज़िम्मेदारी है इन्वेस्टिगेशन को से अलहदा कर दी जाए ताकि वो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के अंदर पूरा अपना टाइम दे सके, और उसके अंदर जो हमारी भर्तियां हों या जो लोग उसमें हों वो पढ़े लिखे और ऐसे लोग हों जो कि तफ्तीश के अमल को जानते हैं, उनकी ऐसी ट्रेनिंग हुई भी हो, और उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर भी हमने सेलेक्टेड लॉट को आगे लेकर आएँ। और हर बंदे की एक मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ होती है, स्पेशलाइजेशन होती है मुख्तलिफ तरह के क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की। तो सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि वो जो तफ्तीशी जबकि किसी ख़ास किस्म के क्राइम के अंदर उनको एक गॉड गिफ्टेड सलाहियत है, उस चीज़ को इन्हांस किया जाए और उनसे वैसी तफ्तीशें कराई जाएँ। पुलिस को ट्रैफिक की रवानी को भी यकीनी बनाने के लिए भाग-दौड़ करनी पड़ती है, तो ये ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करना मुनासिब समझते हैं? जी, पुलिस के ट्रैफ़िक भी पुलिस की ही ज़िम्मेदारी है, और इसके अंदर हमारा एक अलग से सेक्शन है जिसके अंदर हमारे डीएसपी ट्रैफ़िक साहब जो इसको लीड कर रहे हैं, तमाम ट्रैफ़िक के अमूर को देख रहे हैं। पर आपकी बात दुरुस्त है कि इसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है और उनको अलहदा से पूरा सेटअप उनका अलहदा हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और इससे मुआशरे के लिए काफ़ी अच्छा पुलिस बेहतरी से काम कर सकेगी। इस वक़्त सर आपके पास जो नफ़री है जितनी भी है वो कहाँ-कहाँ ख़िदमत सरअंजाम दे रही है? अगर हम थानों की बात करें या बाकी जो मोबाइल ड्यूटीज़ के हवाले से बात करें या रिज़र्व के हवाले से बात करें? जी, हमारे मुख्तलिफ़ जो ड्यूटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर एक तो हमारी जो सबसे बेसिक ड्यूटी है, जो लॉ एंड ऑर्डर की, थानों के अंदर, उसके अंदर हमारी पुलिस की नफ़री मौजूद है, मुख्तलिफ़ इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमारी नफ़री मौजूद है, और मुख्तलिफ़ जो है ऐसी शख्सियात हैं, जिनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हमारी उनके साथ नफ़री मौजूद है। जी। चैलेंजेस क्या हैं? सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं पुलिस की? चैलेंजेस तो हमारे हैं, जिसके अंदर हमारे शॉर्टेज ऑफ स्ट्रेंथ, और उसके बाद जो हमारे पुलिस की तनख्वाहों के मसाइल और बिल्डिंग्स के मसाइल, ये चीज़ें तो हैं और ये हर टाइम चलते ही रहते हैं। उसके ऊपर हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो हमारे अ, हल्का इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, इस पे काम भी कर रहे हैं और काम हो भी रहा है, जिसके फ्रूट्स इंशाल्लाह कुछ अरसे में हमें मिलेंगे। और सक्सेस स्टोरीज़ जी, आप ख़ुद गिलगित के रहने वाले हैं। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से कुछ अरसे पहले का गिलगित और आज के गिलगित में ख़ातिर ख़्वाह फ़र्क नज़र आ रहा होगा, और आम बंदे को आप उससे जाके पूछ सकते हैं कि आए कि उसको रिलीफ़ मिला कि नहीं मिला। मॉडल स्कूल्स बनते हैं, जी। तो मॉडल थाने भी बन सकते हैं, तो अगर बन सकते हैं तो इस हवाले से क्या कुछ होने की ज़रूरत करने की ज़रूरत है? जी, मॉडल थाने हमारे पाइपलाइन में हैं। हमारा एक अदद मॉडल थाना हमारे पाइपलाइन में है, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह करेंगे, और साथ में चंद ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि पुलिस खिदमत मरकज़ है, जहाँ पे जाके अवामुन्नास अपने जो कि छोटे-मोटे काम होते हैं जैसे करैक्टर सर्टिफ़िकेट हो गया, किराएदारों का इंदराज हो गया,
اور ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا ہو گیا، اس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کمپلینٹ انہیں کرنی ہے تو وہاں پہ جا کے وہ اس کو بھی کر سکتے ہیں، ہمارے فرنٹ ڈیسک تھانوں میں موجود ہیں۔ تو یہ انیشیٹو لیا گیا، مزید برآں ہم ایک موبائل خدمت مرکز کا بھی انیشیٹو لے رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ بہت جلد ضلع گلگت کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا سر، رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس آخری عشرے کے اندر مختلف مساجد میں پولیس کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی کاوشیں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے پولیس آج کل کیا کر رہی ہے؟ جی، ہمارے رمضان شریف کا آخری عشرہ خصوصاً گلگت کی ڈائنامکس تھوڑی سی مختلف ہیں، تو اس میں کافی ساری ہماری جو ہے حساس نوعیت کی اور بہت حساس نوعیت کی اور عام نوعیت کی مساجد ہیں، یہاں پہ تراویحاں ہوتی ہیں، وہاں پہ ہماری تراویح ڈیوٹی لگتی ہے، اور خصوصاً یہ آخری عشرے کے اندر چند ایک جگہوں پہ مجالس کا بھی انعقاد ہوتا ہے، کچھ جلسے جلوس بھی برآمد ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ہماری جو ہے ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، تو انفیکٹ رمضان المبارک میں ہماری ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے، اور جو کہ ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ ہم نے کیا ہوا ہے اور بہتر طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں ہم لوگ۔ یقیناً پولیس تقریباً 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور ہر وقت پولیس کو الرٹ رہنا ہوتا ہے کسی بھی سچویشن سے نمٹنے کے لیے، اور اس وقت بھی افطار کے بعد آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو یہ بڑا ٹف جاب نہیں ہے؟ اور بتایا جاتا ہے کہ پولیس کا جاب بھی تھینک لیس جاب ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی ٹف جاب ہے، پر پولیس کے اندر یہ ایک لائف سٹائل ہے جی پولیسنگ، اور یہ عام نوکریوں کی طرح نوکری نہیں ہے، 24 گھنٹے کی نوکری ہے، اور یہ جب ہم اس میں بھرتی ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم سے حلف لیا جاتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے اویلیبل ہوں گے، جہاں بھی سرکار ہمیں بھیجے گی ڈیوٹی کرنے کے لیے تو ہم وہاں پہ جائیں گے، تو یہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے، ہمارے حلف کا حصہ ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم اس طریقے سے جاب کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیز کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم نے ایس ایس پی گلگت سے ہم نے بات کی اور پولیس کی کردار کے حوالے سے بات کی اور شہر کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بات کی۔ یقیناً پولیس کے بغیر معاشرے کی یہ جو رونقیں ہیں، یہ جو امن ہے، یہ ایک خواب کی حیثیت رکھتا ہے، اور پولیس جو ہے کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی محلے کے اندر اپنا جو ہے ایک پازیٹیو رول پلے کر کے معاشرے میں پائیدار امن اور ترقی کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کر سکتی ہے، اور یقیناً ماہ مبارک کے اندر بھی روزہ رکھ کر بھی ہمارے پولیس کے جوان افسر جو ہے اپنی مختلف ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے کوشاں ہیں، اور افطار کے بعد بھی ایس ایس پی جو ہے صاحب اپنے آفس میں ہم موجود ہیں، اور ہمیں یقیناً یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہو گئی اور ہم نے مناسب جانا کہ ہم اس حوالے سے ان سے کچھ بات بھی کر سکیں۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم پروگرام کا باقی حصہ شہر کے اندر ماہ مبارک کے حوالے سے جو مختلف سرگرمیاں ہیں، ان سرگرمیوں سے متعلق مختلف اسٹیک ہولڈر سے ہم بات کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس عشرے میں زیادہ تر اجر و ثواب کمانے کے لیے تمام مسلمان عالم جو ہے وہ فکر میں رہتے ہیں، تو آج کے اس پروگرام میں ہم اس حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کو کس طریقے سے ہمیں گزارنا چاہیے، اور اس ماہ مبارک کے جو فیوز اور جو برکات ہیں کس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سر، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس ماہ مبارک میں اور بالخصوص جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے سے مسلمان عالم کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کا چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ رمضان کے بابرکت رمضان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہ اصل میں علماء کرام تفصیل سے یہ بیان کر رہے ہیں، ہمیشہ ہم علماء سے سنتے ہیں۔ تو رمضان مبارک جو سال میں ایک دفعہ یہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے نصیب میں ہوتا ہے کہ رمضان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر شیاطینوں کو پابند کیا جاتا ہے اللہ کے طرف سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرے اور گناہوں سے بچے۔ یہ رمضان کا مہینے کا مقصد یہ ہے کہ جناب علی اس پہ جنت کمائے اور دوزخ سے بچے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک اور ہمدردی، نیکی، اور بھوکے کو روٹی کھلاؤ اور ننگے کے کپڑے پرووائڈ کرو، اور کچھ بھی نہیں ہے تو اخلاق سے بھی نوازو ان کو۔
یہ رمضان المبارک کا یہ فائدے ہیں، یہ اس کے احکامات ہیں، یہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر رحم کریں، شفقت کریں اور اپنا اعمال درست کریں۔ یقیناً یہ ماہ مبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس وقت ابر رحمت برس رہی ہے، ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ساتھ علماء حضرات بھی موجود ہیں۔ تو مولانا صاحب، اس آخری عشرے کی جو اہمیت اور افادیت ہے، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر رب کائنات نے قرآن مجید کو اتارا، اور خصوصاً جی آخری عشرہ جو ہے یہ سارے جو اللہ نے کیا ہے وہ اسی کے اندر سمیٹی ہوئی ہے۔ اس کے اندر اعتکاف ہے۔ ہر رات اللہ رب کائنات آسمان سے فرشتے اتارتے ہیں، وہ ہر مسلمان کے پاس جاتے ہیں، جا کر اس کے جو عمل کرتے ہیں اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر شب قدر کا رات ہے۔ اس رات کے اندر آدمی جو بھی عمل کرے گا تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو 1000 نیکیاں میں ادا کروں گا۔ تو اس کے علاوہ اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب کائنات جتنے بھی مسلمان جو جہنم کے اوپر واجب ہو چکی ہے، تو آخری عشرے کے اندر اللہ رب کائنات ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے مسلمانوں کے لیے یہ آخری عشرہ بہت زیادہ نیکیاں کمانے کا ہے۔ اسی عشرے کے اندر ہم کوشش کریں مساجد کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں۔ اسی طرح ہم جتنا وہ لوگ جو لوگ مطلب کھانا جن کو نہیں مل رہا ہے ان تک ہم کھانا پہنچائیں۔ مسکین ہے، لاچار ہے، آخری فطرہ کا دن ہے، تو فطرہ بھی ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ہر عید سے پہلے ہم کسی مسلمان جو غریب ہو اس تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں کے اندر شریک ہو جائے، اور اسی طرح اس کی بھی عید بڑی خوبصورت سے گزر جائے گی۔ یقیناً اس وقت ابر رحمت جو ہے وہ اپنے جو رفتار جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، پروگرام احوال گلگت بلتستان میں ہم ماہ مبارک کی فضیلت اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ میرے دائیں بائیں دو سینئر جرنلسٹ ہیں، طارق حسین صاحب اور ستار صاحب۔ میں آپ دونوں سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ اس ماہ مبارک میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسروں سے لڑ جھگڑتے ہیں اور موڈ آف ہو جاتا ہے، ایک دوسروں کی ہلکی پھلکی کوئی تنقید ہوتی ہے وہ بھی ہم برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور گلگت بازار کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت گراں فروشی اپنے عروج پہ نظر آتی ہے، اور جو اشیاء خوردنوش ہیں وہ قیمتوں میں بے تحاشا ان میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یقیناً مرکز میں حکومت تبدیل ہو گئی ہے، تو اس سے قیمتوں کے جو اتار چڑھاؤ ہے اس میں کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے، اور جو ہمارا جو بحیثیت ایک سوسائٹی جو ہمارا رویہ ہے اس پر طارق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالم صاحب، سب سے پہلے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو قوانین ہیں، جو شرائط ہیں اور جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم صرف سحری کھا کے پیٹ بھر کے دن کو بھوکا رہیں تو اس کا نام صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ آپ کے زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آپ کے دل، دماغ، زبان، آپ کے کان، ناک، آپ کے ہاتھوں کا، آپ کے پیروں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آپ نے بری چیز سے احتیاط کرنی ہے، بری چیز کو نہیں دیکھنا، آنکھوں کا روزہ ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، یہ آپ کی زبان کا روزہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے کانوں کا روزہ ہوتا ہے کہ بری چیزیں نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، اور اسی طرح کسی کا مطلب پروپگنڈے نہ کریں، کسی کی گالی نہ سنیں، کوئی گانے نہ سنیں، فحش قسم کی باتیں نہ سنیں، لغویات نہ سنیں۔ اسی طرح دل و دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ بندہ اچھے خیالات کا اظہار کرے، دل میں اچھے خیالات لائے اور اچھے جذبات کا وہ اظہار کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہمیں درس دیتا ہے، غمخواری کا درس دیتا ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ لڑائی جھگڑے یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس رمضان مبارک کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ہم نے ایس ایس پی صاحب سے بھی بات کی، اور
माह मुबारक की अहमियत और अफादियत और जो आखिरी अशरा है इसकी अहमियत और अफादियत के हवाले से भी हमने बात की। अब हम इंजमन ताजरान और अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से कुछ फौरी हल तलब जो मसाइल हैं इस हवाले से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इंजमन ताजरान के नुमाइंदे मौजूद हैं, हमारे साथ अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके नज़दीक इस वक्त ताजर बरादरी को किस तरह के मसाइल का सामना है और इसका हल क्या है। हुकूमत के पास इसका हल है, इंतजामिया के पास इसका हल है, अदालत के पास इसका हल है और महकमा पुलिस के पास इसका हल है। तो हल की तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज से चंद माह कबल एक बहुत बड़ी मार्केट जो सस्ता बाज़ार के तौर पर जानी मानी जाती थी, तो अचानक उस मार्केट में आग के शोले बुलंद हो गए और देखते ही देखते मार्केट जल के खाकिस्तान हो गई और अभी तक वो तमाम दुकानदार हजरात जो हैं वो बेरोज़गार हैं। उनके घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है और माह मुबारक के बाद जब ईद आएगी तो ईद भी मनाने की पोजीशन में नहीं है। तो इस हवाले से भी हम इंजमन ताजरान के रहनुमाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप तमाम को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले अज़हर भाई आप बताएं कि इस वक्त जो जली हुई मार्केट के जो मुतासरीन हैं वो किस हालत में हैं और वो क्या चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया K2 चैनल का कि आपने हमारे साथ शुरू दिन से लेकर आज तक जो कवरेज किया है वो आपने सही कवरेज किया। असल में बात यह है कि ये जो हमारा बाज़ार जला है हमें इंतहाई दुख के साथ, और जो हमारी मुतासरीन है इस वक्त 50 दुकानदार हैं और 50 दुकानदारों के साथ कम से कम 250 से 300 जो है ना उसके बच्चे फैमिली वगैरह है, और वो आज तक इस इंतज़ार में बैठे कि हमारे ये बड़े, हमारे ये भाई, हमारे ये बाप कब आएंगे। वहाँ तो सब कुछ हमारा जल गया, लेकिन हमें हुकूमत मजबूर करती है कि आज आपको राशन देते हैं, कल आपको केस करते हैं, परसों आपके लिए करते हैं, तरसों करते हैं। ये देखो 2 महीने से ऊपर हो गया, अब तक हमें कोई ऐसा दफ्तर ये लोग नहीं दिखा रहे कि जहाँ हम जाके फरियाद करें। जिस दफ्तर में जाते हैं वो हमसे सही मुँह बात में नहीं करते हैं। ये लेटर तमाते हैं, ये लेटर लेके जाओ उस दफ्तर में, वो लेटर ले जाके इस दफ्तर में। हम परेशान है कि हम किसके दरवाजे पे जाए। एक एक लेटर कम अज़ कम 12 तारीख को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को लेटर हुआ, आज तक हमें किसी ने कॉल नहीं किया कि साइन है मुतासरीन आप कौन है, आ जाए, आपके लिए कुछ राशन है या आपके लिए कोई पैकेज है या आपके लिए हमने क्या करना है। तो हम बड़े अफसोस के साथ ये बात करते हैं कि हम पता नहीं हमारे साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है। हम वज़ीर आला से बहुत दफ़ा हमने कहा था कि वज़ीर आला साहब आपके दरवाजे पे हमने धरना दिया, रमज़ान के महीने में आपके दरवाजे पे हमने नमाज पढ़ी इशा की, और किसी ने उफ तक हमें पानी तक हमें नहीं पिलाया आपके दरवाजे पे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने भाई समझे और हमारा ये दुख दर्द ये इसको आप ऐसा समझे कि जिस तरह हम आपके भाई है, आपके छोटे हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा ऐसा कुछ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये साना हो के तकरीबन कोई 2 से 3 महीने हो गए, तकरीबन 3 महीने होने को है, लेकिन इसमें अभी तक कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई है। इस बारे में, इस सिलसिले में हमारी जो है सीएम से 2 मुलाकातें हुई, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से 1 दफ़ा हुई, होम सेक्रेटरी से हुई, एसएसपी से हुई, एसी और डीसी से तकरीबन हमारी मुलाकातें हो चुकी है। मैं खुद हम इंजमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से इनको एक सवाल यानी कि पूछना चाहते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती है? क्या इसमें कोई बड़ा हाथ मुलविस है जलाने में? इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, इसमें पेशरफ्त होना चाहिए, इसमें आखिर मसला क्या है। 3 महीना होने के बावजूद इधर कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी से पूछा भी नहीं है। आज तक मेरे ख्याल में चौकीदार से भी नहीं पूछा है इसमें क्या मसला है, क्या हो गया है। तो हम इस वक्त जो है ताजिर बरादरी है वहाँ पे जो जितने भी अफेक्टेड हुए हैं सस्ता बाज़ार में, तो हम उनके गम में शरीक है और कोशिश में लगे किसी भी तरीके से इनको कंपनसेट किया जाए। तो इस सिलसिले में मैं खुसूसी इंतज़ामिया से भी कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो पार्क जो है वो कार पार्किंग के लिए किराए पे दिया था, उसकी वजह से जो ये आग है अंदर फैल गई सस्ता बाज़ार में, तो बाहर की वजह से वो अंदर पीछे मार्केट जो है अफेक्टेड हुई है। तो इस सिलसिले में वो भी इन्वेस्टिगेट करें। तो इन जो गरीब लोग हैं, हमारे के पीके से आए हुए लोग हैं, ये ताजिर है, इधर वो काम करते थे, लोगों को अच्छे चीज़ें, सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करते थे। अब वो बेचारे, उनकी फैमिली है, सब कुछ है, तो उनको जो है मुश्किलात का सामना है। मैं अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ताजिर बरादरी किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उनकी जो इकानमी होती है उसके अंदर। और अवामी एक्शन कमेटी के अंदर इंजमन ताजरान जो हैं, और ये ताजिर कम्युनिटी है, वो शुरू दिन से इंजमन ताजरान के का एक हिस्सा रही हैं। तो इसलिए अवामी एक्शन
کمیٹی شروع دن سے ان جو سستا بازار کے متاثرین ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بازار جلا اس کے تقریباً 2.5 مہینے ہونے کو ہیں، تو اس کے اندر نہ تو اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، نہ اس کے اوپر آج تک جو بازار جلا ہے اس سے اب تک یہ ایف آئی آر انہوں نے درج کروایا۔ بڑی مشکل سے تقریباً 1.5 مہینے کے بعد ڈی آئی جی تک ہم نے کوشش کی، اس کے بعد ایف آئی آر ان کا درج ہوا، لیکن ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی اس کے اندر نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، نہ جا کے وہاں کے نہ کسی چوکیدار سے، نہ کسی دکاندار سے، کسی سے ایک پولیس نے بیان تک نہیں لیا ہے۔ اس سے ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یا تو اس انویسٹیگیشن کو روکنے کے اندر کوئی بڑا ہاتھ ملوث ہے، اور انہوں نے دہشت گردی کا واقعہ جو ہے نا، انہوں نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کروایا ہے، لیکن اس کے اوپر اے ٹی اے نہیں لگ رہا۔ اے ٹی اے لگوائیں تو کم از کم جو ہے نا ان کا جو کیس آگے چلے گا۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان کی دادرسی کے لیے کوشش کی، ہم چیف سیکرٹری تک، ہوم سیکرٹری تک، سی ایم تک گئے، ساری انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جب فائنل میں فائل ان کے سامنے آئی تو اس میں یہ لکھا گیا کہ ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو فائر انسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی پالیسی ہی نہیں ان کے پاس۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک سرکاری پراپرٹی پہ آگ لگتی ہے اور اس کے ساتھ جو ملحقہ جتنے بھی غریب لوگوں کا بازار تھا، اس کو یہ سارا جل کے راکھ ہو گیا۔ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، تو ہم یہ ڈائریکٹلی یہ گورنمنٹ کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی سرکاری دفتر پہ آگ لگے، اس کے ساتھ اگر کسی غریب کا گھر جل جائے تو کیا سرکار اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، جو ثانی ہائی کوہستان ہوا تھا 2012 میں، اس میں ہمارے کوئی 18 لوگ شہید ہو گئے تھے کوہستان میں، اور اس میں ہم نے وہاں پہ اے این پی کا دور تھا اور بہت سارے وہاں پہ یہ جو دھماکے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کے پی کی حکومت کو ہم نے ناک میں دم کروایا تھا کہ بھائی یہ لوگ شہید ہو گئے، یہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے کمپنسیشن کے لیے، آپ مہربانی کرا کے کمپنسیشن گلگت لائے۔ اس پہ میرے میاں افتخار صاحب کے ساتھ ڈائلاگ ہوتے رہے۔ میاں افتخار صاحب مجھے کہتے اظہر یہاں پہ اتنے دھماکے ہو رہے کہ ہمارے ڈی ایس پی اور ایس پی کو تو پتہ ہی نہیں چل رہے دھماکوں میں، بار بار ہم حیران ہے کہ کہاں سے ہو رہے، کیسے ہو رہے، لیکن اس کے باوجود بھی میاں افتخار صاحب گلگت آ گئے اور چیف سیکرٹری آفس میں ان متاثرین کو چیک دے دیا۔ ہم گلگت بلتستان میں پل کا کردار ادا تو کر رہے، لیکن یہ حکومت ہمیں وہ نہیں سمجھ رہی ہے۔ ہم دعا وہ کرتے ہیں، اپنا التجا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کوئی اور نہ سمجھے اور ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ جو ہمارے سانحہ متاثرین ہیں یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ جی ناظرین، پروگرام احوال گلگت بلتستان میں ہم نے رمضان المبارک بالخصوص ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کی اہمیت اور افادیت سمیت گلگت بلتستان میں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو درپیش مسئلے مسائل ہیں، ہم نے مختلف لوگوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے پروگرام کے شروع میں ایس پی گلگت سے بھی ہم نے بات کی۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ